سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون مرحوم اپنے دور کے چوٹی کے لیڈروں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی خود بنائی ہوئی تھی۔ مجھ کو بتاتے تھے کہ میں ابھی چھوٹا تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ میری والدہ نے میری پرورش کی۔ میری والدہ بہت ہی محنتی، کفایت شعار اور روشن خیال خاتون تھی۔ زندگی کے راستے پر صحیح طریقے سے چلنا انہوں نے ہی مجھے سکھایا، گو کہ غربت کی وجہ سے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ کچھ بڑا ہوا تو میں 4 روپے ماہوار تنخواہ پر ایک سائیکل مرمت کرنے والے کے یہاں ملازم ہو گیا۔ میری ماں ہر صبح ایک موٹی چپاتی پکا کر دیتی تھی جو میں رومال میں باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ ہر روز صدر سے پرانے شہر تک کئی میل کا فاصلہ پیدل آتا جاتا رہا۔ اتنی استطاعت نہیں تھی کہ ٹرام کے کرائے کے 2 پیسے بھی فراہم کر سکوں۔ کچھ عرصے کے بعد چینی اور شکر کے بیوپار سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ایک بوری چینی کی ادھار پر لے کر کام شروع کیا۔ جو کچھ آمدنی ہوتی تھی اس کا ایک مقرر حصہ میری والدہ اس حالت میں بھی غربا میں تقسیم کر دیتی تھی۔ اس طریقے سے کاروبار چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ آمدنی بڑھنے لگی اور میں اس قابل ہوا کہ کرائے پر علیحدہ کمرہ لے سکوں۔ اس سے پہلے میں شکر کی بوری راستے کے کنارے رکھ کر وہاں بیچتا رہا۔ سیٹھ صاحب مرحوم اپنے اس پس منظر کی وجہ سے جو قطعاً عوامی تھا، ہمیشہ عوامی آدمی بن کر رہے۔ عوام کا درد محسوس کرتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا عوام کے ساتھ ہوتا تھا۔ عوام کی فلاح اور بہبود کا ہر وقت ان کو خیال رہتا تھا۔ کوئی ایسی تحریک نہیں تھی جس کا مقصد عوام کی فلاح ہو اور سیٹھ صاحب نے اس میں ہاتھ نہ بٹایا ہو۔ یہی ان کا جذبہ تھا جس کی وجہ سے نہ کبھی انہوں نے عوام سے دھوکہ کیا، نہ عوام نے ان سے دھوکہ کیا۔ دونوں کا ایک دوسرے پر کامل اعتماد رہا۔ دونوں ایک دوسرے کے دل کی دھڑکنیں محسوس کرتے رہے۔ اکثر فرماتے تھے، میں بڑے آدمیوں کو سمجھنے میں قاصر رہتا ہوں، مگر عوام کے چہرے دور سے دیکھ کر تاڑ لیتا ہوں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی از ابتدا تا انتہا با مقصد گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اغراض و مقاصد معین کر لیے تھے اور ان کے حصول کے لیے سارا وقت مستعد اور کوشاں رہے۔ جہاں تک میں مطالعہ کر سکا ان کے زندگی کے اغراض و مقاصد یہ تھے: ملک کی آزادی یعنی انگریز اور ہندو دونوں سے نجات، جس تخیل نے آخری دنوں میں منصوبہ پاکستان کی صورت اختیار کر لی۔ دوم، اسلامی ملکوں کی آزادی اور پان اسلامزم۔ سوم، سامراج کی جگہ پر کامل جمہوری نظام کا قیام۔ چہارم، عوام کی بالادستی اور خوشحالی۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے وہ اس قدر سرگرم عمل رہے اور اس قدر کام کیا کہ اس کی تفصیل کسی ایک ٹاک میں نہیں سما سکتی۔ وہ دور بر صغیر کے تاریخ کا زرین دور تھا۔ اس دور میں بڑے بڑے لوگ اس ملک میں بستے تھے۔ ان لوگوں کے مقاصد کی بلندیوں، مقاصد کی خاطر ان کی قربانیوں، ان کی اذیت کوشیوں اور ان کی اولو العزمی کے بارے میں کیا عرض کیا جائے۔ سر دست اتنا کہنا شاید کافی ہوگا کہ اس قدر بڑے لوگ اس کثرت سے نہ پہلے کبھی اس بر صغیر میں پیدا ہوئے، نہ اس کے بعد شاید پیدا ہوں۔ پس ایسے دور اور ایسے محفل میں چمکنا معمولی سیاسی اخلاق اور کردار کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ عبداللہ ہارون اگر عبداللہ ہارون نہ ہوتے تو وہ اس پائے کے اپنے ہم عصروں میں ہرگز وہ مقام حاصل نہ کر سکتے جو ان کو حاصل رہا۔ وہ پہلے کانگریس میں رہے، مگر وہاں بھی کانگریسی مسلمانوں کے اس گروپ سے وابستہ رہے جو خلافت تحریک کی وساطت سے وہاں پہنچا تھا۔ جب خلافت تحریک اور کانگریس میں تفریق پیدا ہوئی تو یہ بھی کانگریس سے علیحدہ ہو گئے۔ خلافت تحریک کے زمانے میں وہ ترکی کی سربلندی اور مقامات مقدسہ کی آزادی کے لیے علی برادران سے مل کر بہت کچھ کرتے رہے۔ فی الحقیقت خلافت تحریک کی طرف سے وہ سندھ کا مورچہ سنبھالے رہے، جہاں بڑے بڑے واقعات ہو رہے تھے۔ مثلا تحریک ہجرت میں سندھ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ انہی دنوں انہوں نے الوحید کے نام سے ابتدا میں اپنے خرچ سے ایک اعلیٰ پائے کا روزنامہ کراچی سے جاری کروایا جو آخر 1954 تک جاری رہا۔ اس اخبار کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں انتہائی آزادی اور بے باکی سے لکھا جاتا تھا۔ انگریز، انگریزی سامراج، انگریز کے پاس کردہ پریس قوانین کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ انگریز ایک ایڈیٹر کو گرفتار کر لیتا تھا
تو دوسرا اس سے بھی زیادہ خطرناک ایڈیٹر اس کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ بارہا پریس ضبط ہوئے، ضمانتیں طلب کی گئیں، مگر اخبار کی پالیسی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انگریز حکام خفا ہو کر عبداللہ ہارون سے پوچھتے رہتے تھے کہ تم نے یہ کیا شرارت شروع کرا رکھی ہے؟ وہ ان کو جواب دیتے تھے کہ کیوں جناب، آپ اپنے ملک میں آزادی تحریر کو مفید سمجھتے ہیں، یہاں پر آ کر وہی چیز کس طرح ضررناک بن گئی۔ فرماتے تھے کہ وہ خود بھی اس زمانے میں جیل جانے کے لیے ہمیشہ اپنا بستر تیار کیے بیٹھے رہتے تھے، مگر انگریزوں کو ان کے پکڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ اس شخص کے پیچھے عوام ہے، اگر ان پر ہاتھ ڈالا گیا تو عام بغاوت ہو جائے گی اور ہر طرف کشت و خون ہوگا۔ شروع 38 میں سیٹھ عبداللہ ہارون اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ کانگریس سے قطعاً خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور مسلمانوں کو اپنے لیے علیحدہ پاکستان بنانا چاہیے۔ چنانچہ جب اکتوبر 1938 میں کراچی میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں مسلم لیگ کانفرنس ہوئی تو انہوں نے استقبالیہ کمیٹی کے صدر کی حیثیت سے اپنے خطبے میں صاف طور سے کہہ دیا کہ اب ہندوستان کا بٹوارہ ہونا چاہیے۔ سر عبداللہ ہارون کی یہ تقریر اس لحاظ سے کافی اہم تھی کہ اس کے ذریعے مسلم لیگ کے نشاط ثانیہ کے دوران جو 1936 سے شروع ہوا تھا، پہلی بار تقسیم بر صغیر اور قیام پاکستان کے بارے میں لیگ کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھی بطور ایک عملی اور واضح سیاسی نظریے کے۔ ہندو پریس اور ہندو قیادت نے ان کی تقریر پر اور تقریر کے بعد اس مضمون پر منظور شدہ قرارداد پر سارے ہندوستان میں بڑا شور و غل مچایا، جس کے جواب میں عبداللہ ہارون مرحوم نے لاہور کی سول ملٹری گزٹ اخبار میں ایک مضمون شائع کروایا جس کی سرخی تھی دلائل یا تلوار، سورڈ اور لاجک۔ اس مضمون میں انہوں نے ہندو دنیا سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم اب پاکستان حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اس معاملے کا فیصلہ دلائل سے نہیں ہوا تو ہماری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس مضمون کے ساتھ پہلی بار پاکستان کا نقشہ بھی شائع ہوا۔ یہ واقعہ قرارداد لاہور سے 2 سال پہلے کا ہے۔ دسمبر 38 میں مرکزی مسلم لیگ نے ایک کمیٹی بنائی جس کا مقصد یہ تھا کہ لیگ کے نقطہ نظر کو اندرون خواہ بیرون ملک بذریعہ نشر و اشاعت واضح کیا جائے۔ سر عبداللہ ہارون اس کمیٹی کے چیئرمین اور اس کے اخراجات کے ذمہ دار بنے اور یہ خاکسار سیکریٹری۔ اس کمیٹی نے چند ایک کام کیے۔ اس نے اپنا سارا زور نظریہ پاکستان کو جائز ثابت کرنے اور مسلم عوام میں مقبول بنانے پر لگا دیا۔ بیرون ملک خصوصاً انگلستان میں اس کے بارے میں پروپیگنڈا کا انتظام کیا۔ تقسیم ہند کے بارے میں مفصل اسکیم بنا کر پیش کی جس کی بنیادوں پر بعد میں قرارداد لاہور مرتب ہوئی۔ لاہور لیگ اجلاس کے انعقاد اور کامیابی کے بارے میں کوشش کی۔ یہ بڑے جوش و خروش کا زمانہ تھا۔ ہماری کمیٹی نے بھی طول عرض ہند میں ایک ادھم مچا دیا۔ سر عبداللہ ہارون نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے بے تحاشا خرچ کیا۔ ایک موقع پر وہ مجھے اس سلسلے میں دہلی سے لاہور بھیجنا چاہتے تھے۔ میں اسٹیشن پہنچا تو ٹکٹ نہ مل سکا اور واپس آ گیا۔ دوسرے روز سیٹھ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، ہمارے پاس اپنا ایک ہوائی جہاز ہونا چاہیے۔ چنانچہ جہاز خریدنے کے لیے وہ دوسرے دن کناٹ سرکس میں ایک ایجنٹ کے یہاں پہنچ کر آرڈر دینے لگے اور اس وقت تک باز نہ آئے جب تک کہ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں ہوائی جہاز ہرگز استعمال نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے بہت گھبراتا ہوں۔ وہ بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے پاکستان کے خواب دیکھ رہے ہو اور اس دور میں ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے ڈرتے ہو، عجیب مذاق ہے۔ قرارداد لاہور پاس ہو جانے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ بارہا مجھ سے کہتے رہے کہ اب میری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مطمع نظر یا گول آ گیا ہے، یہ حاصل ہو کر ہی رہے گا، اب میں بخوشی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ 1 سال کے بعد مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ حریفاں بادہا خوردند رفتند تہی خمخانہا کردند رفتند۔